بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 اکتوبر 2019 بروز جمعۃ المبارک سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جمال۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کے تازہ ترین حالات و واقعات سے۔ مدینہ منورہ بس حادثہ، 10 پاکستانی عمرہ زائرین سمیت 35 افراد شہید۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان اور نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے الحجرہ روڈ پر پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں زخمیوں کی جمعرات کو عیادت کی۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب عمرہ زائرین کی بس اور گاڑی میں ٹکر کے باعث 10 پاکستانیوں سمیت 35 افراد شہید اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق زخمیوں کا علاج مدینہ منورہ کے کنگ فہد ہسپتال میں کیا جا رہا۔ شہزادہ فیصل نے زخمیوں سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان کے رشتہ داروں کو علاج کے دوران ہسپتال میں رہائش کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ اس موقع پر طبی عملے نے زخمیوں کی حالت سے متعلق گورنر مدینہ منورہ کو تفصیل سے بریفنگ دی۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے تاکید کی کہ زخمیوں کے علاج کا مکمل دھیان رکھا جائے اور ان زخمیوں کو اسپیشلسٹ ہسپتال منتقل کر دیا جائے جن کے علاج کے لیے خصوصی طبی عملہ اور اسپیشلسٹ مشینیں ضروری ہوں۔ مدینہ منورہ کے قریب الحجرہ روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والوں میں 10 پاکستانی عمرہ زائرین تھے جن کی سوختہ لاشیں مردہ خانوں میں منتقل کر دی گئی۔ قونصلیٹ ذرائع کے مطابق حادثے میں شدید زخمی ہونے والے پاکستانی نے بتایا کہ ہم لوگ عمرے کی ادائیگی اور زیارت مسجد نبوی کے لیے ریاض سے روانہ ہوئے۔ گروپ میں مجھ سمیت 11 افراد شامل تھے۔ اب تک حاصل ہونے والی ابتدائی معلومات کے مطابق بس میں لگنے والی آگ سے ہلاک شدگان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس ضمن میں متعلقہ اداروں کا کہنا ہے کہ نعشوں کی شناخت کا مرحلہ کافی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ واقعہ کی تحقیقات بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ اسی اثناء میں قونصلیٹ کی جانب سے ابتدائی ٹیم مدینہ منورہ ریجن کے الحمنہ ہسپتال اور کنگ فہد ہسپتال روانہ کر دی گئی جو ہلاک شدگان کے بارے میں تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ ہلال احمر کا کہنا ہے کہ حادثے میں 35 مقامی عمرہ زائرین 49 منٹ پر ہوا جب ہلال احمر کے ان میں سے بیشتر پاکستانی جبکہ دیگر 4 افراد زخمی تھے جبکہ باقی سب مسافر بس میں جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے مدینہ منورہ پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پرائیویٹ بس اور ہیوی لوڈر کے درمیان تصادم میں 35 افراد شہید ہو گئے۔ شورا کا آئندہ سال فیملی فیس ختم کرنے کا مطالبہ۔ سعودی مجلس شورا کے ماتحت اقتصادی اور توانائی کمیٹی نے آئندہ سال فیملی فیس میں اضافے کا فیصلہ نافذ نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی کمپنیوں اور اداروں کے غیر ملکی ملازمین فیملی فیس میں ہر سال اضافے پر پریشانی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ کمپنیوں اور اداروں کے مالکان انہیں اپنے طور پر اطمینان دلا رہے ہیں کہ آئندہ سال فیملی فیس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق شورا کی اقتصادی کمیٹی نے وزارت تجارت و سرمایہ کاری سے کہا کہ وہ 2020 میں غیر ملکی ملازمین سے فیملی فیس اور کمپنیوں سے غیر ملکی ملازمین پر لی جانے والی اقامہ فیس میں اضافہ نہ کریں۔ وزارت تجارت متعلقہ اداروں کے ساتھ ضروری رابطے کر کے فیملی فیس اور کمپنیوں سے لی جانے والی غیر ملکی ملازمین کے اقامہ فیس کی جوں توں برقرار رکھنے کو یقینی بنائے۔ 2019 میں جو فیملی فیس لی گئی اور لی جا رہی ہے وہی برقرار رکھی جائے، اس میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے۔ رکن شورا عبداللہ السعدون نے چھوٹی کمپنیوں اور اداروں کو غیر ملکی ملازمین پر مقرر فیس کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے ایک تجویز دی۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی چھوٹے اداروں کو غیر ملکی ملازمین فیس سے 3 سے 5 سال کے لیے استثناء دے دیا جائے۔ یہ اقدام چھوٹے اداروں کو خسارے سے بچانے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور رکن شورا ڈاکٹر عبداللہ الحربی نے وزارت تجارت و سرمایہ کاری کو تجویز دی کہ انتہائی چھوٹے اداروں کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری جائزہ تیار کیا جائے۔ رپورٹیں ظاہر کر رہی ہیں کہ یہ ادارے دیوالیہ ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 2017 میں ماہانہ فی 100 ریال، 2018 میں 200 ریال، 2019 میں 300 ریال ماہانہ جبکہ 2020 میں 400 ریال فی مہینہ مقرر ہے۔
ریاض سیزن نقاب کی وجہ سے خاتون کے ساتھ امتیازی سلوک۔ ریاض سیزن میں ایک باحجاب سعودی خاتون نے شکایت کی کہ نقاب پہننے کی وجہ سے انتظامیہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ خاتون نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ریاض سیزن میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ذمہ داری انہیں تفویض کی گئی، تاہم نقاب پہننے کی وجہ سے انتظامیہ نے اس کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا۔ خاتون نے کہا کہ ریاض سیزن میں انہیں گائیڈ کے طور پر بھرتی کیا گیا، میں اپنا کام احسن طریقے سے انجام دے رہی ہوں، مگر انتظامیہ کے کچھ افسران ایسے ہیں جو نقاب کی وجہ سے انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج میرے افسران نے مجھے ہوٹلوں کے سامنے ڈیوٹی دینے سے منع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نقاب اوڑھنے والی لڑکی کو ہوٹلوں کے سامنے کھڑا نہیں کر سکتے۔ خاتون نے کہا کہ ایک نقاب اوڑھنے والی کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ ملازمت دیتے وقت ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ خاتون کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ابھی اور اسی وقت تفتیش کی جائے گی اور قصوروار کو سزا ہوگی۔ ٹویٹر صارفین نے خاتون کی ویڈیو اور ترکی الشیخ کی مداخلت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کو شاباشی دی جائے جنہوں نے ہزاروں خواتین کی بات حکام تک پہنچائی۔ ایک صارف نے ترکی الشیخ کی فوری مداخلت کو سراہتے ہوئے کہا کہ قصوروار کو فوری طور پر معطل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خاتون نے ویڈیو پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا میرے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا گیا، مگر میرے ساتھ امتیازی رویہ نقاب کی وجہ سے نہیں بلکہ رنگت کی وجہ سے ہوا۔ مجھے ریاض سیزن میں اس لیے بھرتی نہیں کیا گیا کیونکہ میری رنگت سانولی ہے۔ اقامہ ممیزہ کے لیے ہزاروں غیر ملکیوں کی درخواستیں۔ سعودی عرب میں منفرد اقامے کے لیے 27 ممالک کے ہزاروں شہریوں نے درخواستیں دیں۔ سعودی حکومت نے دنیا بھر سے اعلیٰ دماغ اور سرمایہ کاروں کو بلانے کے لیے منفرد اقامہ پروگرام جاری کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منفرد اقامہ مرکز بھی قائم کیا جائے۔ المرصد اور اوقاز ویب سائٹ کے مطابق منفرد اقامہ مرکز کے ایگزیکٹو چیئرمین بندر العائد نے بتایا کہ منفرد اقامے میں ہزاروں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، ان کا تعلق مختلف ممالک اور قومیتوں سے ہے۔ بندر العائد نے عکاظ کو بتایا کہ جس روز سے منفرد اقامے کے لیے درخواستوں کی وصولی کا اعلان کیا گیا تھا اسی دن سے آن لائن درخواستیں وصول ہونے لگیں۔ ہماری ٹیم کو اب تک ہزاروں درخواستیں مل چکی ہیں۔ درخواستوں کا گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیا جا چکا ہے۔ درخواست دینے والوں میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے علاوہ بیرون مملکت آباد افراد بھی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ منفرد اقامے کے حصول کی دوڑ میں سرمایہ کار، ڈاکٹرز، انجینئرز اور پرامن زندگی گزارنے کے خواہش مند افراد شامل ہیں۔ سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو محفوظ سرمایہ کاری، امن و استحکام بھری زندگی گزارنے کے لیے سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں۔ العائد کے مطابق منفرد اقامہ لینے والوں کو سرمایہ کاری اور روزگار سمیت متعدد سہولتیں حاصل ہوں گی۔ منفرد اقامہ رکھنے والوں کو سعودی عرب آنے جانے میں کسی طرح کی پابندی کا سامنا نہیں ہوگا۔ مقررہ قوانین و ضوابط کے مطابق سپانسر یعنی کفیل کے بغیر آ جا سکیں گے۔ سعودی عرب میں قیام کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جانوروں میں وبائی امراض کی رپورٹ نہ کرنے پر 10 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی وزارت ماحولیات و پانی و زراعت پورے ملک میں جانوروں کی سلامتی کا شعور بیدار کرنے کی مہم چلائے ہوئے ہے۔ جانوروں کے ساتھ لاپرواہی برتنے کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی و زراعت نے خبردار کیا کہ جانوروں میں وبائی یا متعدی امراض کی فوری رپورٹ قانوناً لازمی ہے۔ اگر کسی نے رپورٹ نہ کی تو اس پر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ وزارت ماحولیات نے توجہ دلائی کہ جانوروں سے متعلق قانون کی دفعہ 10 میں واضح کیا گیا ہے کہ جانوروں میں وبائی یا متعدی امراض کا شبہ ہونے پر 24 گھنٹے کے اندر وزارت کو مطلع کرنا ہوگا۔ بیمار جانور کو صحت مند جانوروں سے الگ رکھنا پڑے گا۔ ایسے جانور فروخت کرنا، ذبح کرنا یا ان کا دودھ یا گوشت فروخت کرنا منع ہے۔ یہ پابندی متعدی امراض میں مبتلا زندہ، مردہ یا ذبح شدہ ہر طرح کے جانوروں پر لاگو ہوگی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ GCC ممالک میں جانوروں کے ڈاکٹروں کے لیے مقررہ قانون کی دفعہ 9 میں یہ پابندی عائد کی گئی کہ ڈاکٹر کو جوں ہی کسی جانور کے متعدی یا وبائی مرض میں مبتلا ہونے کا علم ہو فوراً ہی وزارت کو اس کی اطلاع کر دے، وگرنہ اس پر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ آج تک اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا،
چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمارے نظر آنے والے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔